أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمین یا رب العالمین۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے، پارہ نمبر 9 ہے، پارہ نمبر 8 ہے، اور اس کی آیت جو ہے وہ ہم نے سٹارٹ کرنی تھی حضرت آدم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو گفتگو ہوئی ہے آپس میں حضرت آدم علیہ السلام کی اور اللہ تعالیٰ کی، وہ آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ کل ہم نے دیکھا تھا کہ شیطان ابلیس نے جب سجدے سے انکار کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا تھا، اور پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا کیونکہ آپ کے بندے کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا ہوں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے کہ میں نے ان کو سجدہ نہیں کیا تو آپ نے مجھے جنت سے نکال دیا ہے۔ اب آپ دیکھیے گا کہ میں کس طرح سے آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا، آپ مجھے مہلت دیں۔ تو پہلی جو آیت ہے ہمارے پاس وہ آیت نمبر 28 سے ہے، تھوڑا سا پیچھے سے سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ ہی آگے آیات آئیں گی۔ آیت نمبر 22 سے ہے کہ فَضَلَّاهُمَا، پھر اس نے نیچے اتار دیا ان دونوں کو، بِغَرُورٍ، دھوکے سے، فَلَمَّا، پھر جب ذوقا، اس سے چکھا ان دونوں نے، الشجرۃ، درخت کو، بدت، ظاہر ہو گئی، لہما، ان کے لیے، سوآتہما، شرمگاہیں ان دونوں کی، وطوفقا، اور وہ لگے دونوں، یقذفانی، وہ دونوں چپکاتے تھے، علیہما، اپنے اوپر، من وراق الجنہ، جنت کے پتوں سے، وناداہما، اور پکارا ان دونوں کو، ربہما، ان کے رب نے، علم، کیا نہیں، انہاکما، میں نے روکا تھا تم دونوں کو، ان تلکم الشجرہ، اس درخت سے، وقل، اور میں نے کہا نہیں تھا، لکما، تم دونوں کے لیے، ان الشیطان، کہ بے شک شیطان، لکما، تم دونوں کے لیے، عدوٌ، دشمن ہے، مبین، کھلا۔ پھر اس نے جب شیطان نے آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا تو پھر اس نے دھوکے سے ان دونوں کو نیچے اتار دیا۔ پھر جب ان دونوں نے درخت کو چکھا تو ان دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئی، اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتوں کو چپکانے لگے، اور ان دونوں کو ان کے رب نے پکارا کہ کیا میں نے تم کو ان درخت سے روکا نہیں تھا؟ میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ شیطان بلا شبہ تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ قولا، ان دونوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ہم نے ظلم کیا، انفسنا، اپنی جانوں پر، وَإِنْ، اور اگر، لم تغفر، آپ نے معاف نہ کیا، لنا، ہمارے لیے، وترحمنا، اور آپ نے ہم پر رحم نہ کیا، لنکونن، تو ہم ضرور ہو جائیں گے، من الخاسرین، خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، مطلب جب شیطان نے ان کو بہکا دیا، شیطان ان کو بری طرح پھنسا چکا تھا، اور شیطان نے کہا تھا کہ تم ضرور اس درخت کے پاس جانا، ہو سکتا ہے کہ تمہیں ہمیشہ کی بادشاہت مل جائے، اللہ نے تمہیں اس لیے منع کیا ہے کہ تم بادشاہت سے محروم ہو جاؤ، اگر تم اس درخت کے پھل کو کھا لو گے جس کے کھانے سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے تو تمہیں لازوال زندگی ملے گی، اور تمہیں ایسی زندگی ملے گی کہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس طرح کی ان کو گناہ کی طرف لذت دلائی، اور پھر جیسے ہی آدم علیہ السلام نے اس پھل کو چکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جو جسم پہ لباس تھا اس کو غائب کر دیا، اور پھر وہ اتنا شرمندہ ہوئے دونوں، اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ، ہم سے غلطی ہو گئی تھی، ہمیں معاف کر دے، ہمیں شیطان نے جو ہے وہ پھسلا دیا تھا۔ آپ دیکھیں کہ ایک غلطی آدم علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، توبہ کی، جبکہ جب شیطان سے غلطی ہوئی تھی، اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا تو اس نے انکار کیا اور ڈٹا رہا، اس نے جو ہے نا معافی بھی نہیں مانگی اللہ تعالیٰ سے، بلکہ اور ضد اور حسد میں آ گیا، اور اس نے کہا کہ آپ مجھے مہلت دیں کہ جب تک میں زندہ رہوں گا لوگوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، کہ اگر میرا ٹھکانہ جہنم ہے تو میں ان لوگوں کو بھی تیرے ساتھ جہنم میں لے کر آؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو تیرے پیروکار ہیں، جو تیری پیروی کریں گے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تمہیں بھی اور ان سب کو جو تیرے پیروکار ہیں ان سب کو جہنم میں داخل کر دوں گا۔ اس کے بعد شیطان نے، یہ فرق ہے کیونکہ شیطان آگ سے پیدا ہوا تھا اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے تھے، تو مٹی میں عاجزی ہوتی ہے، جبکہ شیطان کو لگا تھا کہ وہ خود بہت بڑا ہے کیونکہ وہ آگ سے پیدا ہوا ہے، اور اس نے حقیر جانا تھا کہ تو مٹی سے پیدا ہوا ہے،
اور اس نے کہا تھا کہ مٹی تو ہمیشہ نیچے کی طرف گرتی ہے اور آگ ہمیشہ اوپر کو اٹھتی ہے، تو میں زیادہ فضیلت کا حامل ہوں، میں اس شخص کو سجدہ کیوں کروں؟ جبکہ مٹی ملتا نے تو یہ تصویر رکھی ہے کہ وہ اپنے گناہ پر نادم ہوتی ہے، فوراً رجوع کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ پھر اس نے کہا تھا کہ میں ان کے رستے میں بیٹھ جاؤں گا، یہ جب بھی صراط مستقیم پہ آنے لگیں گے میں ان کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان آدم کے بیٹوں کی تمام راہوں پر بیٹھا ہوا ہے، ابلیس اسے گمراہ کرنے کے لیے اسلام کے راستے پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا رہتا ہے کہ افسوس تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر مسلمان ہو رہے ہو، لیکن سعادت مند اس کی بات ٹھکرا کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ ہجرت کے راستے پر بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے کہ تم اپنا وطن کیوں چھوڑ کے جاتے ہو، اپنی زمین اپنا سامان کیوں ترک کرتے ہو، کیوں غریب الوطن بندھے ہوئے گھوڑے کی طرح ہو، مگر سعادت مند اس کی نافرمانی کر کے ہجرت کر جاتے ہیں۔ پھر شیطان جہاد کی راہ میں بیٹھ جاتا ہے کہ جنگ کیوں کرتے ہو، کہیں مارے نہ جاؤ، تمہاری عورت اور نکاح کر لے گی، تمہارا مال مٹ جائے گا، مگر سعادت مند اس کی بات کو رد کر کے جہاد کرتا ہے۔ ایسے لوگ ضرور جنت میں جنتی ہیں، خواہ وہ شہید ہو جائیں یا ڈوب کر مر جائیں یا جانوروں سے کچل کر مر جائیں۔ یہ حدیث ہے مسند احمد کی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ہے بخاری کی، بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان دی جاتی ہے نماز کے لیے تو شیطان اپنی پیٹھ پھیر کر گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے، جب اذان ختم ہوتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، پھر جب تکبیر ہونے لگتی ہے تو بھاگ کھڑا ہوتا ہے، جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، اور آدمی کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کرتا ہے کہ فلاں بات یاد کر۔ مطلب یہ بات آ رہی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کہ جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو جو ہمیں خیالات آتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ شیطان کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کرتا ہے کہ فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے 3 رکعت نماز پڑھی تھی یا 4 رکعت۔ جب یہ یاد نہ رہے تو سجدہ سہو کرے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے 3285 نمبر پہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، سنو، میرے رب نے مجھے یہ حکم فرمایا ہے کہ میں تم لوگوں کو وہ باتیں سکھا دوں جن باتوں سے تم لا علم ہو۔ میرے رب نے آج کے دن مجھے وہ باتیں سکھا دی ہیں، وہ باتیں میں تمہیں بھی سکھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اپنے بندے کو جو مال دے دیا وہ اس کے لیے حلال ہے، اور میں اپنے سب بندوں کو حق کی طرف رجوع کرنے والا پیدا کیا، لیکن شیطان میرے ان بندوں کے پاس آ کر انہیں دین سے بہکاتا ہے، اور میں نے اپنے بندوں کے لیے جن چیزوں کو حلال کیا ہے وہ ان کے لیے حرام قرار دیتا ہے، اور وہ ان کو ایسی چیزوں کو میرے ساتھ شریک کرنے کا حکم دیتا ہے جس کی کوئی حجت میں نے نازل نہیں کی۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح و شام اذکار میں سے یہ جو دعا ہے یہ ضرور پڑھا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیا و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وأعوذ بعظمتک ان اقتال من تحتی۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں معافی عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے اپنے دین اور دنیا میں اپنے اہل و مال میں معافی کا اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، میرے عیبوں میں پردہ ڈال دے، میری گھبراہٹوں میں امن دے دے۔ اے اللہ، تو میری حفاظت فرما، میرے سامنے سے، میرے پیچھے سے، میرے دائیں طرف سے اور میری بائیں طرف سے، اور میرے اوپر سے، اور میں پناہ مانگتا ہوں تیری عظمت کے ساتھ اس بات سے کہ میں اپنے نیچے سے ناگہاں ہلاک کیا جاؤں۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے 50074 نمبر پہ۔ یعنی کہ یہ دعا جو ہے صبح و شام کے اذکار میں سے ہے، یہ ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ صبح شام کے اذکار ہیں یہی شیطان سے بچاتے ہیں، کیونکہ شیطان ہر طرف سے ہم پر حملہ کرتا ہے، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، سامنے سے بھی آتا ہے اور پیچھے سے بھی آتا ہے، صرف اوپر سے نہیں آ سکتا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کے اوپر ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بیچ میں وہ حائل نہیں ہو سکتا۔ تو آگے آیت نمبر 17 میں یہ وہی بات آتی ہے کہ شیطان کہاں کہاں سے کیسے کیسے آتا ہے۔ آیت نمبر 17 میں شیطان اللہ تعالیٰ سے تکرار کرتا ہے اور کہتا ہے ثم پھر لآتینہم، لازمن میں آؤں گا، من بینی، آگے سے، ایدیہم، آگے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے،
پھر شیطان کہتا ہے کہ میں لازماً ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے ان پر آؤں گا اور آپ ان میں اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ شیطان کو جب یہ علم ہو گیا کہ انسان کمزور ہے تو اس نے انسان پر حملہ آور ہونے کے لیے اجازت مانگی اللہ تعالیٰ سے اور وعدہ کیا کہ میں ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آؤں گا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آگے سے مراد ہے، آگے سے شیطان روکتا ہے یعنی آخرت کی یاد نہیں آنے دیتا، اور پیچھے سے آنے سے مراد یہ ہے کہ دنیا کا شوق دلائے گا، اور دائیں سے آنے سے مراد یہ ہے کہ دین کی باتیں ان کے لیے مشکوک بنا دے گا، مطلب وہ جو بھی دین کا کام کرنے لگیں گے ان کو لگے گا پتہ نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، شک ڈال دے گا۔ اور بائیں سے آئے گا، اس کا مراد یہ ہے کہ گناہوں کو دلکشی پیدا کر دے گا، گناہوں میں لذت پیدا کر دے گا، گناہوں کو خوشنما کر کے دکھائے گا اور گناہوں کو بہت ہی ہلکا محسوس کروائے گا، اور گناہ کو اتنا آسان کر کے دکھائے گا کہ یہ تو کوئی مشکل بات ہی نہیں، کہ گناہ کرنا ہر کسی کے لیے آسان ہو جائے گا۔ سیدنا ابن عباس علیہ السلام کہتے ہیں کہ آگے سے دنیا، پیچھے سے آخرت، دائیں سے نیکیاں اور بائیں سے برائیاں مراد ہے، اس کے وہ ہر طرف سے آئے گا، اور پھر آگے سے آ کے کہے گا کہ نہ جنت ہے نہ جہنم، نہ زندگی بعد الموت، پیچھے سے آ کر دنیا کی رغبت دلائے گا اور کہے گا کتنی حسین اور جمیل اور خوبصورت دنیا ہے، بس تم دنیا ہی دنیا میں رہو اور دنیا ہی دنیا کرتے رہو اور دنیا ہی کی فکر کرو، آخرت تو محض ایک گمان کی چیز ہے، پتہ نہیں آخرت میں ہونا بھی ہے یا نہیں ہونا۔ اس طرح سے انسان کو وسوسہ دلاتا ہے، اور پھر دائیں سے آ کے کہے گا کہ ابھی تو تم جوان ہو، خوب جی کھول کر گناہ کرو، بڑھاپے میں نیکیاں کر لینا، اور بائیں سے آ کے کہے گا کہ جرائم اور گناہ گار جتنی کر سکتے ہو، اس کی فطرت ہے انسان کی، تمہاری فطرت کے اندر رکھا ہوا ہے، تو بھلا تم کس طرح اپنی فطرت کو دبا سکتے ہو، گناہوں میں کوئی حرج نہیں، جہاں دنیا کر رہی ہے وہاں تم بھی کر لو، خوب خوب گناہ کرو اے انسان، ابلیس تجھے چاروں طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، البتہ تیرے اوپر نہیں ہے کیونکہ وہ تیرے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں حائل نہیں ہو سکتا۔ اسی کی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ شیطانی غلبے سے ہر طرف سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے شیطان سے، شیطانی راستوں سے، شیطان کے قدم کے پیچھے چلنے سے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے، آمین۔ آیت نمبر 18 میں پھر اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے کیا دیا کہ قول اخرج، اللہ تعالیٰ نے کہا نکل جا، منہا اس سے، مذعومن مذمت کیا ہوا، و مدحورن اور دھتکارا ہوا، لمن یقیناً تبعہ کا جس نے پیروی کی تیری، منہم ان میں سے، لأملأن تو میں لازماً تم سب کو، جہنم میں، منکم اجمعین سب کو جہنم کو بھر دوں گا تم سب سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے، مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا، یقیناً جو بھی ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو میں لازماً تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس کی ڈٹائی دیکھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت بھی دے دی، اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں تجھے تب تک نہیں اپنے پاس بلاؤں گا جب تک جو ہے میں ساری دنیا کو اکٹھا اپنے پاس جمع نہ کر لوں، تو اس ابلیس کو تب تک مہلت ملی ہوئی ہے کہ اس کو موت نہیں آئے گی، اور اس نے یہ اللہ تعالیٰ سے مہلت دی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں اپنے ساتھ سب کو گمراہ کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جہنم کو تیری پیروی کرنے والوں سے بھر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے وہ لازمی طور پر جہنم کو سب نافرمان جنوں اور انسانوں سے بھر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ جہنم سے بچائے، اللہم اجرنی من النار، آمین۔ پھر آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وہ یا آدم اسکن، اے آدم تم رہو، انتا سکون سے رہو، انتا تم، وزوجک اور تمہاری بیوی، الجنت جنت میں، فقولا بس کھاؤ، من سے، حیث جہاں سے بھی، شئتما تم چاہو، ولا تقربا اور نہ قریب جانا، حاضی اس کے، الشجرۃ درخت کے، فتکونا پس تم ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے۔ اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اے آدم آپ اور آپ کی بیوی دونوں جنت میں رہو، جہاں سے چاہو دونوں کھاؤ اور دونوں اس درخت کے قریب نہ جاؤ ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا کہا کہ تم جس چاہے درخت کا پھل کھاؤ، جو مرضی تم کھاؤ پیو، بس صرف ایک درخت کے پاس نہ جانا، اگر تم اس کے پاس جاؤ گے تو جو ہے وہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 20 میں شیطان نے ان کو پھسلا دیا، شیطان نے وسوسہ ڈال دیا، فوسوسہ پھر وسوسہ ڈالا، لہما ان کے لیے، شیطان شیطان نے، لیبدیا تاکہ وہ ظاہر کر دے، لہما ان کے لیے، معوریا شرمگاہوں کو، انہما ان کی، من سوآتہما پھر چھپایا، فقال اور کہا، ما نہاکما ربکما پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کیا نہیں روکا تھا ربکما آپ کے رب نے، انس سے، ہذہ الشجرۃ اس درخت کے پاس سے، الا
سوائے ان کے تکونا تم ہو جاؤ گے ملاکینی فرشتے، او یا تکونا تم ہو جاؤ گے من الخالدین ہمیشہ رہنے والوں میں سے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا تاکہ وہ ان دونوں کے لیے ظاہر کر دے ان دونوں کی شرمگاہوں سے جو کچھ ان سے چھپایا گیا تھا۔ اس نے کہا تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا مگر اس لیے کہ کہیں تم دونوں فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ تو شیطان نے کہا کہ جس درخت سے تمہیں روکا جا رہا ہے وہی درخت سب سے اہم چیز ہے۔ اس نے بہکایا کہ اس درخت میں ہمیشہ کی زندگی ہے، لازوال بادشاہت کا راز چھپا ہوا ہے، اگر تم اس درخت کے پاس نہیں جاؤ گے تو تم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکو گے۔ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام شیطان کی مسلسل نصیحت سے متاثر ہو گئے اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے اس درخت کھایا تو ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں اور انہوں نے جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپایا۔ پھر وہ بہت شرمندہ ہوئے، انہوں نے اسی ٹائم اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا میں تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم اس درخت کے پاس نہ جانا؟ اور پھر شیطان نے جب یہ سب دیکھا تو آیت نمبر 21 میں شیطان نے قسمیں کھائیں۔ اس نے کہا وقاسمہما اور میں قسم کھاتا ہوں، اس نے دونوں کی قسمیں کھائیں، انی بے شک میں لکما تمہارے لیے من الناصحین خیر خواہ ہوں، مطلب اس نے کہا کہ میں یقیناً تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ اس نے یقین دلایا کہ مطلب میرے پہ یقین رکھو۔ اس طرح شیطان نے آدم علیہ السلام کو دھوکہ دیا اور ان کی عقل پر شہوت طاری ہو گئی۔ پھر آیت نمبر 22 میں فضلہما، یہ وہی بات ہے جو ہم نے پہلے سٹارٹ کی تھی کہ اس کی وجہ سے اللہ نے شیطان نے جب ان کو بہکایا تو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان تمہارا جو ہے نا وہ کھلا دشمن ہے۔ اور آدم علیہ السلام اور ابلیس سے قصے سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں ہدایت اور گمراہی کا معرکہ تب شروع ہوتا ہے جب انسان کے اندر حسد اور تکبر کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ پھر جب ان دونوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو وہ الفاظ بھی ہیں کہ کتنے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے، کتنے خوبصورت انداز میں توبہ کی۔ یہ ہم سب کے لیے ہے کہ اگر ہم سے بھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے، ہم سے بھی اگر کوئی ایسا گناہ ہو جائے تو ہمیں فوراً سے رجوع کرنی چاہیے، اور رجوع کرنے کے لیے جو الفاظ ہیں مطلب نے ہمیں سکھائے ہیں، جو ہمارے باپ نے آدم علیہ السلام نے کہے تھے، ہمیں بھی انہی الفاظ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی مانگنی چاہیے۔ کیا کہا تھا آدم علیہ السلام نے آیت نمبر 23 میں؟ قال ربنا، انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ظلمنا ہم نے ظلم کیا، انفسنا اپنے آپ پر، وَإِن لَّمْ اور اگر نہ تغفر لنا آپ نے ہمیں معاف کیا، وترحمنا اور اگر آپ نے ہم پر رحم نہ کیا، لنکونن تو ہم ہو جائیں گے من الخاسرین خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تو فوراً شرمندہ ہوئے، انہوں نے فوراً توبہ کی کہ اگر میں توبہ کر لوں اور گناہوں کی معافی مانگ لوں تو کیا مجھے معاف کر دیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں، پھر میں تمہیں جنت میں بسا دوں گا۔ لیکن ابلیس نے بجائے معافی کی مہلت مانگنے کے، اس نے گمراہی کی طرف جانے کا زیادہ عزیز سمجھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر اب وہ ضد پر اکڑ گیا کہ آپ نے جنت سے نکالا ہے، اس آدم کی وجہ سے نکالا ہے، تو میں اس آدم کی اولاد کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی دعائیں قبول کر لی اور ایک کی مراد پوری کی۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں نے کہا کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی یہ ندامت ایسی اللہ تعالیٰ کو پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً معاف کر دیا۔ پھر آیت نمبر 24 ہے قَالَ اهْبِطُوا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ، تم اتر جاؤ، بعض لبعض بعض کے عدو دشمن ہے، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر ٹھکانہ ہے، ومتاع اور ٹھکانہ ہے، الہین ایک مدت تک کچھ سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اتر جاؤ اور زمین کی طرف اتر جاؤ، یعنی حضرت آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کی جب توبہ قبول کر لی تو پھر نے ان سے کہا کہ تم زمین میں اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور کچھ سامان زندگی ہے، یعنی تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، میز کے آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہے اس میں سے بعض کے پاس ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، مطلب کہ ہمارے اندر دشمنیاں بھی ہوں گی، ہمارے اندر دوستیاں بھی ہوں گی، اور ہم ہر جرم کا جو ہے وہ ہر طرح کا جرم بھی کریں گے، اور ہر طرح کی جو ہمارے اندر نا فطرت وہ پائی جائے گی۔ مطلب آدم علیہ السلام کو جس نہیں کہا تھا بلکہ ان کی ساری جو ہم سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم سب کے بارے میں کہا گیا تھا۔
जन्नत से ज़मीन पर उतारना सजा के तौर पर नहीं था, बल्कि इंसान की ज़िंदगी के मकसद को पूरा करने के लिए था कि इंसान खुद मेहनत करे कि इस जगह पर उसको उतारा गया है कि वो यहाँ पर खुद मेहनत करे और खुद कोशिश करे वो जन्नत में आने की। आयत नंबर 25 है, कौल अल्लाह ने फरमाया, फीहा इसमें तहयूना तुम जियोगे, व फीहा और इसमें तमूतूना तुम मरोगे, व मिनहा और इसी से तुखरजून तुम निकाले जाओगे। अल्लाह ने फरमाया इसी में तुम जियोगे, इसी में तुम मरोगे और इसी में से तुम निकाले जाओगे, यानी कि जो ज़मीन की तरफ मैं तुम्हें भेज रहा हूँ इसी में तुमने रहना है जब तक मैं तुम्हें अपने पास वापस ना बुला लूँ। तब तक तुमने खुद कोशिश करनी है कि तुम जन्नत की तरफ वापस आओ। तब तक तुमने ऐसे अमाल करने हैं, अपने आप को गुनाहों से रोके रखना है, अपने आप पे कंट्रोल करना है और इसी में तुमने जीना है, इसी में तुम ज़िंदगी गुजारोगे जब तक कि मैं तुम्हें अपने पास ना बुला लूँ और इसी में तुम मरोगे। मतलब मैं तुम्हें इसी ज़िंदगी में इसी ज़मीन पर तुम्हें मारूंगा और फिर तुम इसी से निकाले जाओगे और फिर तुम्हें ज़िंदगी दूंगा, तुम दोबारा अपने जो है वो कब्रों से उठ के वापस आओगे। आयत नंबर 26 में, या बनी आदम, ए औलाद आदम, क़द यकीनन अंज़लना नाज़िल की अलैकुम आप पर लिबास युआरी जो छुपाता है, सो आतिकुमा वरीशा तुम्हारी शर्मगाहों को, व लिबास तक़वा और तक़वा का लिबास, ज़ालिका खैरुन बहुत ही बेहतरीन है, ज़ालिका ये मिन आयातिल्लाहि अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं, लअल्लहुम ताकि तुम यज़क्करून नसीहत हासिल करो। ए औलाद आदम, यकीनन हमने तुम पर लिबास उतारा है जो तुम्हारी शर्मगाहों को छुपाता है और जीनत है और तक़वा का लिबास ही बेहतरीन है। ये अल्लाह ताला की निशानियों में से है कि लोग नसीहत हासिल करें। जाहिलियत के ज़माने में जो अरब के लोग थे ना, वो जब काबा का तवाफ़ करते थे तो वो बरहना होकर किया करते थे। मर्दों में और औरतें रात में तवाफ़ किया करती थी। उनका कौल था कि जिन कपड़ों में हमने गुनाह किए हैं उनको पहने हुए हम तवाफ़ नहीं कर सकते। तो इस पर आयत नाज़िल हुई थी और फिर अल्लाह ताला ने उनको कपड़े पहनने का हुक्म दिया था, फरमाया था कि हमने तुम्हारे लिए लिबास पैदा किया है। और यहाँ सिर्फ ईमान वालों को अल्लाह ताला ईमान वालों से मुखातिब है कि सारी औलाद आदम को मुखातिब किया गया है। सिर्फ ईमान वालों को नहीं बल्कि सारी औलाद आदम को मुखातिब किया गया है कि हमने तुम पर लिबास उतारा है। अल्लाह ताला ने लिबास नाज़िल किया यानी इसको पैदा किया, इसका रिस्क दिया ताकि इबादत और अताअत में मदद मिल सके। फिर अल्लाह ने यहाँ पे जो बात की है कि तुम्हारी शर्मगाहों को छुपाता है और ज़ीनत है कि लिबास बहुत बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है, क्योंकि पहले दौर में लिबास था ही नहीं, लोग ऐसे ही रहा करते थे। और रीशा उस लिबास को कहा जाता है जो आदमी जीनत और जमाल के लिए इस्तेमाल करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नंगे होने से बचो, क्योंकि तुम्हारे साथ ऐसे अफराद हैं जो तुमसे जुदा नहीं होते, यानी फरिश्ते, लिहाजा तुम उनसे शर्म करो, उनका इकराम करो। अलबत्ता खुला में जाने के वक़्त और जब इंसान अपनी बीवी के पास जाए तो उस वक़्त बक़दर ज़रूरत बरहना होने की इजाज़त है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि तुम अपनी शर्म की जगह की हिफाजत करो, इल्ला ये कि अपनी बीवी या हलाल बांदी से मुलाकात के लिए जाओ। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अगर कोई शख्स तन्हाई में हो तो शर्म की जगह खोलने में क्या हर्ज है? इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला उसका ज़्यादा मुस्तहिक है कि उसे शर्म की जाए। फिर आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े और कुरान करीम के इस इरशाद से बात वाज़ेह हो गई है कि सतर पोशी और लिबास इंसान की फितरी ख्वाहिश और पैदाइशी ज़रूरत है। मतलब कि पहले दौर में तो ऐसा हद कर लिया जाता था, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले अरब के दौर में यही रस्म रवाज था कि जो काम करना था उन्होंने तो उनको कपड़े जो थे ना वो कपड़ों की वजह से तंगी महसूस करते थे और भरना होके जो है ना वो काम किया करते थे। इवन के तवाफ भी, जैसे भी हमने पढ़ा कि वो कहते थे कि हमारे कपड़े नापाक हैं, गुनाहों वाले हैं, तो हम गुनाहों वाले कपड़े ले जाकर तवाफ नहीं कर सकते, तो हम कपड़े उतार के जाके जो है वो तवाफ करेंगे। तो मर्द दिन के टाइम तवाफ करते थे और औरतें रात के टाइम भरना होकर ही तवाफ किया करती थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दोज़खियों की दो जमातें हैं जिन्हें मैंने नहीं देखा, क्योंकि वो मेरे बाद जाहिर होंगे। अव्वल तो वो लोग जिनके पास बैलों की दुमों की तरह कोड़े होंगे, उनसे लोगों को मारा करेंगे। और दूसरी जमात ऐसी औरतों की होगी जो कपड़े पहने हुए भी नंगी होंगी, मर्दों को माइल करने वाली, खुद उनकी तरफ माइल होने वाली होंगी। उनके सर खूब बड़े बड़े ऊँटों के कोहानों की तरह होंगे जो झुके हुए होते हैं। ये औरतें ना जन्नत में दाखिल होंगी ना उसकी खुशबू सूंघेंगी। मुस्लिम की हदीस है 205 नंबर पे। अल्लाह ताला बचाए, अल्लाह ताला हमें ऐसी औरत होने से बचाए, अल्लाह ताला हमारे अंदर ऐसी खसियत कभी पैदा ना हो कि हम मर्दों को माइल करने वाली हो।
یہ مرد ہم سے مائل ہو یا ہم ایسے کپڑے پہنے کہ ہمیں دوبارہ کپڑوں کے اوپر بھی کپڑے پہننے کی ضرورت محسوس ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نیا لباس پہنے تو اس کو چاہیے کہ لباس پہننے کی دعا پڑھے، اور دعا یہ ہے، ترجمہ یہ ہے کہ یعنی شکر اس ذات کا جس نے مجھے لباس دیا، اس کے ذریعے میں اپنا ستر کا پردہ کروں اور زینت حاصل کروں۔ نیا لباس بنانے کے وقت پرانے لباس دے دو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب آپ نیا لباس بھی خریدتے ہو نا تو ایک پرانا نکال دو، کہ جتنے آپ نئے کپڑے خریدتے ہیں اتنے پرانے نکالتے جائیں، یعنی نیا لباس بنانے کے وقت پرانے لباس دے دو۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص نیا لباس پہننے کے بعد پرانے لباس کو غربا و مساکین پر صدقہ کر دے تو وہ اپنی موت و حیات کے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری اور پناہ میں آ گیا۔ کتنی خوبصورت بات ہے یہ، اور کتنی بڑی اس پر جو ہے وہ انعام کی بشارت ہے کہ آپ جب بھی کوئی نیا لباس خریدیں تو کوشش کریں کہ جتنے آپ لباس خرید رہے ہیں، 1 2 3 4 جتنی بھی آپ شاپنگ کرتے ہیں اتنے آپ پرانے لباس بھی نکال دیں، جو آپ کے ایکسٹرا پیچھے پڑے ہوئے ہیں ان کو نکال دیں اور پھر ہی نئے خریدیں۔ اور اس کی کتنی بڑی بشارت سنائی گئی ہے یہاں پر کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو کیا ہوگا کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا، ہم اپنی موت اور حیات، مطلب جب تک ہم مریں گے نہیں، جب تک ہم زندہ ہیں تب سے لے کر موت تک ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری اور پناہ میں آ جائیں گے۔ صرف اپنے وہ والے لباس دینے ہیں، نئے بھی نہیں دینے، پرانے لباس اگر ہم کسی غریب اور فقراء کو دے دیں تو کتنا بڑا اس پر اجر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے، اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کبھی پتہ ہی نہیں تھا کہ لباس بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، کبھی سوچا ہی نہیں اس طرف کہ لباس بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ ایک بڑی نعمت ہے، لباس اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید لباس اتار کر ہم زیادہ فیشنیبل بن جائیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک زینت دی ہے اور یہ ستر کو چھپانے کے لیے دیا ہے۔ اس لیے کہا ہے کہ جب بھی آپ نیا لباس پہنے تو اس کی دعا پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو جو ہے اپنا ستر چھپانے کے لیے، اپنی زینت دکھانے کے لیے لباس دیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑے خوبصورت بات کی ہے کہ بہترین لباس جو ہے وہ تقویٰ کا ہے، اور تقویٰ کا لباس ہی بہترین ہے۔ لباس التقویٰ ذالک خیر، سب سے بہترین لباس تقوی کا لباس ہے، یعنی لباس تقویٰ بندے کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، کبھی پرانا اور بسیدہ نہیں ہوتا۔ اور تقویٰ کا لباس دل کا بھی ہوتا ہے، روح کا بھی ہوتا ہے، یہ دل کی خوبصورتی بھی ظاہر کرتا ہے اور روح کی خوبصورتی بھی ظاہر کرتا ہے، اور اس سے بڑھ کر اس کا کوئی اور فائدہ نہیں ہے۔ مطلب کہ اتنا فائدہ ہے لباس سے تقویٰ کا کہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، کبھی پرانا نہیں ہوتا، کبھی خراب نہیں ہوتا، کبھی خریدنا نہیں پڑتا، اور یہ آپ کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے، آپ کے دل کی خوبصورتی میں، آپ کی روح کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ اور فرض کیا مطلب یہ لباس موجود نہیں ہے اگر، تب زیادہ سے زیادہ پیسہ، مطلب جتنا مرضی آپ پہن لیں گے نا لباس، کتنا بھی مہنگا لباس پہنے، اگر آپ کا تقویٰ کا لباس آپ کے پاس نہیں ہے تو کچھ بھی آپ کے اوپر اچھا نہیں لگتا، ہر چیز آپ کو عیب دار ہی محسوس ہوتی ہے، ہر چیز میں آپ انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اگر آپ کے پاس تقویٰ نہیں ہوگا۔ اس لیے تقویٰ کے لباس جو ہے نا بہترین لباس ہے، کیونکہ تقویٰ روح کا لباس ہے۔ جسم کا لباس تو وہ کپڑا ہے جو پہنا اور پرانا ہو گیا، لیکن روح کا لباس ہے وہ تقویٰ ہے۔ جو عبد الرحمن بن اسلم ہے وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اپنی شرمگاہ چھپائے تو یہ لباس تقویٰ ہے۔ تقویٰ اللہ کا ایسا ڈر ہے جو انسان کے شعور پر غالب رہتا ہے، یہ غلبہ اس طرح کا ہے جیسے انسان کے جسم پر لباس ہوتا ہے۔ اور تقویٰ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید سے اس کے اطاعت کرنے، تقویٰ بیسکلی ہوتا کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر اس کام سے رک جائیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے جس سے رکنے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ہمیں کہا ہے، اور ہر اس چیز کو کریں ثواب کی نیت سے جس سے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں، جس سے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، یہ ہوتا ہے تقویٰ۔ اور تقویٰ انسان کو شیطانوں کے حملوں سے بچاتا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ کی غلامی میں لے کر آتا ہے، انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرواتا ہے، اور تقویٰ انسان کو جنت میں بسنے کے قابل بنا دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا خود خوبصورت ہے، اس لیے خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود پاک ہے اس لیے پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود حیا والے ہیں اس لیے وہ حیات دار ہی کو پسند کرتے ہیں۔ آیت نمبر 27 ہے، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، لا یفتننکم، نہ فتنے میں ڈالے تمہیں، اور شیطان کما جیسے کہ اخرجا اسے نکالا، ابویکم تمہارے باپ کو، من الجنتی جنت سے، یعنی وہ اترواتا تھا، عنہما ان سے لباسہما ان کا لباس، لیریہما سوآتہما تاکہ ان کی شرمگاہیں دکھا دے، انہو بے شک وہ یراکم دیکھتے ہیں، وہ قبیلہ
یا بنی آدم، اے اولاد آدم، یا لا یفتننکم، ہرگز نہ فتنے میں ڈالے تمہیں، الشیطان، شیطان، کما جیسے کہ اخرجا، نکلوا دیا تھا اس نے، ابویکم، تمہارے ماں باپ کو، من الجنتی، جنت سے، ینزع، وہ اترواتا ہے، عنہما، ان سے، لباسہما، لباس ان دونوں کے، لیریاہما، تاکہ وہ دکھا دے ان دونوں کو، سوآتہما، شرمگاہیں ان کی، انہو، بے شک وہ، یراکم، دیکھتے ہیں تمہیں، ہوا وہ، وقبیلہ، اور ساتھی اس کے، من حیث، جہاں سے، لا نہیں، ترونہم، تم دیکھتے انہیں، انا، بے شک ہم، جعلنا، بنایا ہم نے، الشیاطین، شیطانوں کو، اولیاء، دوست، الذین، ان لوگوں کے لیے، لا نہیں یؤمنون، جو ایمان لاتے۔ اے اولاد آدم، شیطان تمہیں ہرگز فتنے میں نہ ڈالے، جیسا کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا، وہ ان دونوں کے لباس ان سے اترواتا تھا، اور وہ ان دونوں کو دوسرے کی شرمگاہیں دکھا دے، یقیناً وہ اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے، یقیناً ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کے دوست کیا جو ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو خطاب کیا ہے کہ ایک شیطان سے بچ کے رہنا، ایسا نہ ہو کہ جیسے تمہارے والدین کو، یعنی حوا علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام کو، ہمارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیے تھے شیطان نے، ان کے کپڑے اتروا دیے تھے، کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا نہ کرے کہ تمہارے کبھی کپڑے اتروا دے اور تمہیں بھی جنت میں جانے سے روک دے، کہ شیطان تمہیں فتنے میں ڈال دے اور تمہارے سامنے گناہوں کو مزین کر کے پیش کر دے، تمہارے گناہوں کی ترغیب دے اور تم اس کی بات مان لو۔ ایسا نہ ہو کہ جیسا اس نے تمہارے والدین کے ساتھ کیا تھا، یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بلند ترین مقام سے نیچے گرا دیا تھا، مقام بندگی سے مقام معصیت تک پہنچا دیا تھا۔ شیطان سے بچو، وہ تمہیں گمراہ کرنے سے غافل نہیں ہوگا۔ شیطان نے دونوں کے لباس اتروا دیے تھے تاکہ ان دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے پہ ظاہر ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ تم بھی اسی رستے پہ آ جاؤ اور تم بھی اپنے لباس اتار دو۔ شیطان جن رستوں میں شب خون مارتا ہے، ان رستوں سے غافل نہ رہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کیا ہے کہ شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم نہیں دیکھتے انہیں، اس لیے وہ بہکانے کی زیادہ استطاعت رکھتا ہے۔ زیادہ ہوشیار ہو جاؤ، محتاج ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں بہکائے اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ ایمان کے ساتھ شیطان دوستی نہیں ہوتی، ایمان ہو، ایمان اگر نہ ہو تو یہ دوستی ہو جاتی ہے۔ مطلب شیطان کی دوستی کی بات ہو رہی ہے کہ ہم شیطان کی باتوں میں بہت جلد تب آتے ہیں جب ہمارے اندر ایمان کی کمی ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قضائے حاجت کی جگہ شیطان کے حاضر ہونے کی جگہ ہے، یعنی واش روم میں شیطان بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قضائے حاجت یعنی واش روم کی جگہ شیطان کی حاضر ہونے کی جگہ ہے، اس لیے جب تم میں سے کوئی شخص کی قضائے حاجت کے لیے جائے تو اللہ تعالیٰ سے ان کی کلمات کے ساتھ یوں دعا مانگے، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں شیاطین سے، ان کے مردوں سے اور وہ عورتوں سے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اس سے مراد ہے کہ واش روم میں جانے کی دعا کمپلسری ہے، کیونکہ جب ہم واش روم میں جاتے ہیں تو ہمیں، اگر ہم دعا نہیں پڑھ کے جائیں گے تو جو ہمیں جو ہے وہ دیکھیں گے شیطان، ان کے بچے، ان کی عورتیں، ان کے پورے خاندان آباد ہوتے ہیں واش رومز کے اندر۔ تو اس لیے یہاں پہ اسپیشلی ذکر آیا ہے مردوں اور عورتوں کا کہ شیطانی جنوں اور جننیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اور جب ہمیں دعا پڑھ کے جاتے ہیں تو اگر ہم انویئر بھی ہوں تو ہمیں دیکھ نہیں پاتے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کا ایک شیطان ہے جسے ولحان کہا جاتا ہے، اس لیے تم پانی کے متعلق وسوسہ ڈالنے والے سے بچو۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص سونے لگتا ہے تو شیطان اس کی گدی میں 3 گرہیں لگا دیتا ہے، اور ہر گرہ لگاتے ہوئے لوری دیتا ہے کہ ابھی رات لمبی ہے، سو جا۔ پس اگر وہ بیدار ہوا اور بیدار ہو کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اس کے بعد اگر اس نے وضو کیا تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اس کے بعد جب نماز پڑھ لیتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اس کی وجہ سے وہ کچھ طبیعت خشاش ہو جاتا ہے، ورنہ وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کی طبیعت گندی ہوتی ہے اور اس پہ سستی چھائی رہتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ جب ہم فجر کی نماز نہیں پڑھتے تو ہمارا بہت سارا دن جو ہے نا وہ مطلب بہت ہی سستی میں گزرتا ہے، اور اگر ہم فجر کی نماز پڑھیں تو ہم بہت ایکٹیو رہتے ہیں، کیونکہ یہ پہلا وقار ہوتا ہے جو ہم شیطان پہ کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کا ذکر ہوا کہ وہ صبح تک سوتا رہا اور نماز کے لیے نہ اٹھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا شخص ہے جسے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے، کہ اگر ہم فجر کے ٹائم اٹھتے نہیں ہیں، فجر ٹائم اگر ہماری فجر قضا ہو جاتی ہے، ہم فجر نہیں پڑھ پاتے، نہیں اٹھ پاتے، تو اس کے بارے میں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر نہیں پڑھتا اسے کانوں میں شیطان پیشاب کر دیتے ہیں۔ اور پھر کیسے پاسبل ہے کہ اس سے کان قرآن سنے، اس سے کان جو ہے وہ اذان سن کر اثر کریں، یہ کیسے پاسبل ہے کہ اس سے کان جو ہے وہ کوئی اچھائی بات سن کر اس کا عمل یا اس پہ عمل درآمد کرائیں گے، یا اس کو کوئی بات بھی اچھی نہیں لگے گی، کیونکہ اس کانوں میں شیطان نے پیشاب کیا ہوا ہوگا۔ یہ الفاظ ہیں حدیث کے۔
اتنی ضروری ہے فجر کی نماز۔ آیت نمبر 28 ہے وائزہ، اور جب فعلوا وہ کرتے ہیں فاحشتن کوئی بے حیائی، قالوا وہ کہتے ہیں وجدنا ہم نے پایا علیہا اس پر آباءنا اپنے باپ دادا کو، واللہ اور اللہ تعالیٰ نے امرنا حکم دیا ہے ہمیں بہا اس کا، قل آپ کہہ دیں ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا نہیں یأمر وہ حکم دیتا بالفحشاء بے حیائی کا، اتقولون کیا تم کہتے ہو اللہ اللہ تعالیٰ پر مالا جو نہیں تعلمون تم جانتے۔ اور جب وہ کوئی بے حیائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا۔ آپ کہہ دیں لیکن اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، کیا تم اللہ تعالیٰ پر وہ باتیں کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو۔ اسلام سے پہلے جاہلیت عرب کے زمانے میں شیطان نے لوگوں کو جن شرمناک اور بےہودہ رسموں میں مبتلا کر رکھا تھا ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ قریش کے سوا کوئی شخص بیت اللہ کا طواف اپنے کپڑوں میں نہیں کر سکتا تھا، بلکہ وہ کسی قریشی سے اس کا لباس رعایت کے طور پر مانگتا تھا یا پھر ننگا طواف کرتا تھا، اور ظاہر ہے کہ سارے عرب کے لوگوں کو قریش کے لوگ کہاں تک کپڑے دے سکتے تھے، اس لیے یہی ہوتا تھا کہ اکثر لوگ جو تھے وہ ننگے طواف کیا کرتے تھے، مرد دن میں اور عورتیں رات میں کہ اندھیرے میں طواف کرتی تھی، اور اپنے لباس اسفال کی شیطانی حکمت یہ بیان کرتے تھے کہ جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے ہیں انہی کپڑوں میں ہم بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتے، اور یہ عقل کے اندھے یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ننگے طواف کرنا اس سے زیادہ خلاف ہے اور خلاف انسانیت بھی ہے۔ تو یہ کس نے ان کے دل میں کس نے خیال ڈالا کہ تم اس طرح سے کام کرو یا تم اس طرح سے طواف کرو؟ شیطان تھا۔ اور جب بھی کوئی بے حیائی آتی ہے، جب بھی کوئی بے حیائی کا حکم دیتا ہے، وہ ہمیشہ شیطان ہوتا ہے، وہ ہمارا اپنا خیال نہیں ہوتا، وہ ہم خود سے نہیں سوچتے، ہم خود سے بے حیائی نہیں اپنے اندر پیدا کرتے، ہمارے اندر بے حیائی ہے ہی نہیں۔ ہمیں جب بھی بے حیائی کرتے ہیں، ہم جب بھی حدیں پار کرتے ہیں یا ہم جب بھی برائی کی طرف جاتے ہیں تو شیطان لے کے جاتے ہیں، ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور اس لیے نے کہا کہ جب بھی ہمیں یہ سمجھ نہ آ رہی ہو نا کہ کون سا خیال ہمارا اپنا ہے اور کون سا شیطان کی طرف سے ہے، کون سا اللہ کی طرف سے ہے، تو ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ جب بھی برائی اور بے حیائی کا خیال آئے نا، جب بھی کوئی برا کام کرنے کو دل کرنے لگے، کچھ برا دیکھنے کو دل کرے، کچھ برا بولنے کو دل کرے، کچھ غصے میں آنے کو دل کرے، کچھ بھی لڑنے جھگڑنے کو دل کرے، یا کسی کی بھی جو ہے غیبت کرنے کو دل کرے، کوئی بھی برائی کرنے کو دل کرے، تو یاد رکھیں کہ شیطان آپ کے دل میں یہ وسوسہ ڈال رہا ہے، شیطان آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کرو، یہ آپ خود نہیں ہے، یہ شیطان آپ سے کرواتا ہے۔ اور جب بھی بے حیائی کا دل کرے، جب بھی آپ کو کم کپڑے پہننے کی ضرورت پڑ جائے، اور جب آپ کو دل کرے کہ بھائی میں اس لیے زیادہ موڈ اسپاٹ لگوں گی یا بہت فیشنیبل لگوں گی، تو وہ آپ خود نہیں ہوتے، وہ آپ کا شیطان آپ پر حاوی ہوا ہوتا ہے جس کے پیچھے آپ لگ جاتے ہیں۔ اور جب بھی کوئی نیکی کا کام کرنے کو دل کرے، یقیناً وہ خیال آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی جو ہے نا وہ بے حیائی کی طرف انسان کو نہیں لے کے جاتے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کو اندھیروں سے نکالتے ہیں اور روشنیوں میں لے کر آتے ہیں، جبکہ شیطان جو ہے وہ ہمیشہ روشنیوں سے اندھیروں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ذرا سا انسان سیدھا ہوتا ہے، نیکی کی طرف آتا ہے، فوراً شیطان اسے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اور کوئی شخص کسی بات کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں پھرا سکتا جب تک کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول سے ثابت نہ ہو۔ مطلب ہم کوئی بات بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے منسوخ کر کے نہیں کہہ سکتے، نہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی قسم کھا سکتے ہیں جب تک کہ وہ حقیقت نہ ہو، اور نہ ہی وہ کوئی ایسی بات کر سکتے ہیں جو قرآن اور سنت سے ثابت نہ ہو۔ مطلب کسی سند کے بغیر، کسی دلیل کے بغیر، کسی پروف کے بغیر، کسی گارنٹی کے بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف باتیں منسوخ کر دینا، اس پہ اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ پر وہ باتیں کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو۔ نفس کی خواہشات کی وجہ سے تم اللہ تعالیٰ پر بہتان لگا دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند، جیسے یہی عرب کا واقعہ کہ طواف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئے گا کہ ہم کپڑے پہن کے طواف کریں۔ مطلب شیطان کس طرح سے چالیں چلتا ہے، بہت بری اس کی چال ہے، لیکن کمزور چال ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں ان کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ آیت نمبر 30 ہے فریقاً ایک گروہ کو ہدایت دی اس نے، وہ فریقاً اور ایک گروہ حقا ثابت ہو چکی علیہم ان پر الضلالہ گمراہی، انہم بے شک وہ اتخذوا بنا رکھا ہے انہوں نے الشیاطین شیطانوں کو اولیاء دوست من دون اللہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، ویحسبون اور وہ سمجھ رہے ہیں انہم کہ بلا شبہ وہی مہتدون ہدایت پانے والے ہیں۔ ایک گروہ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے اور دوسرے گروہ پر گمراہی ثابت ہو چکی ہے، یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا رکھا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ بلا شبہ وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ یعنی ایک گروہ کو اللہ نے ہدایت دی ہدایت کی توفیق دے دی، اس کے لیے ہر طرح کے اسباب فراہم کر دیے، اس کی رکاوٹوں کو دور کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی کسی کو ہدایت ملتی ہے،
اور ایک گروہ ہدایت پا کر ایمان لا چکا، رسولوں کے رستے پر چل چکا، کتاب کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو چکا اور ہدایت یافتہ ہو گیا، جبکہ دوسرا جو گروہ ہے وہ گمراہی پر ان پر ایسی مسلط ہوئی، یعنی یہودی وغیرہ اور یہ جو ہیں نان مسلم جتنے بھی ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ سارے گروہ اس طرح سے ہیں کہ ان پہ گمراہی مسلط کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر گمراہی کو جو ہے نا وہ ان پر مسلط کر دیا ہے، اور شیطان کی دوستی کی وجہ سے، شیطان کی سرپرستی کی وجہ سے انسان سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ شیطان گمراہی کے راستے پر چلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ گمراہی کو واجب کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے شیاطین کو دوست بنایا، کھلا خسارہ اٹھایا، تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دوستی کو چھوڑا، اس کی مدد اور توفیق سے محروم ہو گئے، اور انہوں نے شیطان سے دوستی کی اور اپنے آپ پر اسی پر بھروسہ کیا، شیطان پر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا۔ آیت نمبر 31 میں ہے، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، خذو، تم اختیار کرو، زینتکم، زینت اپنی، عند نزدیک، کل ہر مسجد، نماز کے، وقولو، اور کھاؤ، واشربو، اور پیو، ولا تسرفوا، اور حد سے نہ گزرو، انہو، بے شک وہ، لا یحب، نہیں پسند کرتا، المسرفین، حد سے گزرنے والوں کو۔ اے اولاد آدم، ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو اور کھاؤ اور پیو اور تم حد سے نہ گزرو، یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے اس میں کی ہے وہ یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو، مطلب خوبصورت لباس پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں۔ دیکھیں اگر ہم کسی سے ملنے جاتے ہیں، کسی سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو ہم کتنا تیار شیار ہو کے جاتے ہیں، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے مطلب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میک اپ کیا جائے یا مطلب بال اسٹریٹ کیے جائیں، مینس کہ آپ اس طرح سے صاف ستھرے لباس میں ہوں کہ ایسا لباس کہ وہ ہونا چاہیے جس میں آپ کو یہ فیل ہو کہ آپ نفاست کی حالت میں، آپ نیٹ اینڈ کلین ہیں، آپ کے نیلس میں کوئی میل نہیں ہے، آپ کا جو ہے وہ مطلب کپڑے نیٹ اینڈ کلین ہیں، کوئی داغ شاغ نہیں لگے ہوئے کپڑوں پر، کوئی ڈسٹ نہیں پڑی ہوئی کپڑوں پر۔ اپنی زینت اختیار کریں۔ زینت سے مراد سب سے زیادہ ضروری لباس کی صفائی ہے۔ ہر فرض یا نفل کے نماز کے وقت اپنے صدر کو ڈھانپو، اور اللہ تعالیٰ نے لباس کو میل، کچیل اور نجاست سے پاک رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اور زینت سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو فلی کورڈ رکھو، مطلب کہ اپنے آپ کو فل ڈھانپو اور خوبصورت ترین لباس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز پڑھو، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے سے ملاقات کے لیے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہم کسی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم کتنا جو ہے وہ ایکوریٹ ہو کے جاتے ہیں، اسی طرح جب ہم اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے جائیں، اللہ تعالیٰ سے کے لیے کھڑے ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ کم از کم ہمارا لباس صاف ستھرا ہو، چاہے نیا نہ ہو لیکن ایٹ لیسٹ صاف ستھرا ہو، ہمارا پورا کورڈ ہو، مطلب ستر ہمارے پورے بازو فل ہو، ہاتھ تک جو ہے ہماری سلیوز آئیں، اور ہماری ٹکنوں سے نیچے شلوار ہو۔ اگر ذرا سے بھی اوپر ہو جاتی ہے، چاہے وہ رکوع کرتے وقت یا سجدے میں جاتے وقت، تو وہ سطر جو ہے نا ہٹ جاتا ہے، سر ڈھانپا نہیں رہتا، تو فل نیچے کر دینی چاہیے اپنے ٹراؤزرز کو، اور اپنے سلیوز کو بھی فل ہاتھ تک ہونے چاہیے۔ اس سے یہی سطر ہوتا ہے عورت کا، کہ سطر میں صرف آپ کے پاؤں نظر آ سکتے ہیں، آپ کے ہاتھ نظر آ سکتے ہیں، اور آپ کا چہرہ نظر آ سکتا ہے بس۔ اس کے علاوہ ہر چیز کور ہونی چاہیے، ذرا سا بھی بازو سے اوپر جو ہے وہ سلیوز آپ کے کوارٹر سلیو نہیں ہونے چاہیے، اور نہ ہی اتنا ہونا چاہیے کہ نظر آئے گیپ ہاتھ اور بازو کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ گزرو، مطلب صرف وہ چیزیں کھاؤ جو حلال ہیں، اور ان چیزوں سے پرہیز کرو جو حرام ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیے نا وہ 90% چیزیں حلال ہیں، صرف 10% حرام ہے۔ اب دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا نا کہ کھانے کا، تو کھانے میں کیا ہے کہ ہر جانور کھاؤ سوائے چند جانوروں کے، جو جنگلی جانور ہیں، جو دانت والے ہیں، ہم نے اس دن پڑھا تھے، وہ کھاؤ، جو مردہ ہو جائیں انہیں مت کھاؤ، اور جو جنگلی جانور ہیں جیسے بہت سارے انہیں نہ کھاؤ، اور پینے میں ہر چیز پی سکتے ہیں، کیا چیز پینے سے منع کی ہے سوائے شراب کے، جو مرضی آپ ڈرنک پئیں، جو مرضی آپ پئیں، سب کچھ پی سکتے ہیں۔ تو بہت کم چیزیں ہیں جو حرام ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے اور پاکیزہ رکھی ہے، اور جو ہمارے نقصان دہ ہے، جس کے اندر ہماری پرسنالٹی چینج ہو سکتی ہے، جس کی وجہ کھانے کی وجہ سے ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے، جسے کھانے کی وجہ سے ہماری عقل ختم ہو سکتی ہے، نشہ آور چیزیں جیسے ہیں جو ہماری عقل کو ظاہر کر دیتی ہیں، صرف وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے، باقی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال رکھی ہے۔ اور 10% بھی اس میں آتا ہے کہ یہ جو مردار جانور ہیں جس پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے، وہ چیزیں کھانا، یا اللہ تعالیٰ کا نام لینا بھول گئے ہیں، اپنے جانور کو ذبح کر دیا ہے، اس جانور کو کھانا حرام ہے۔ بہت کم چیزیں ہیں جو حرام ہیں، اور بہت زیادہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حلال رکھی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہ حد سے نہ گزرو، مطلب کہ ایسا نہ کرو کہ جو میں نے تمہیں حلال کیا تم اس کو حرام سمجھ لو، جو میں نے حرام کیا اس کو تم حلال سمجھ کے کھانا شروع کر دو۔ عرب کے دور اہل عرب جو تھے نا، حج کے دنوں میں مرغن کھانے نہیں کھاتے تھے، مطلب
تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ کھاؤ اور پیو، اس پر پابندی نہیں ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہے اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور حد سے نہ گزرو، یعنی اسراف نہ کرو، کھانے پینے کی چیزوں کی زیادہ مقدار استعمال نہ کرو کہ وہ بچی رہیں ان کو ضائع کرو، مطلب کہ اتنی فضول خرچی نہ کرو کہ اگر تمہیں رزق مل ہی رہا ہے تو اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ کہ تم پورے کے پورے سالن جو ہے اٹھا کے آپ سنک پہ رکھ دیں جا کے کہ بچا ہوا ہے کسی نے نہیں کھانا. کیوں نہیں کھانا؟ آپ اس کو یا تو سائڈ پہ نکال دیں، آپ رزق ضائع نہ کریں. اسراف سے مراد یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو اڑا دینا، مطلب جیسے پیسہ آیا تو اس کو اڑا دو، مطلب شاہی خرچ کرنا شروع کر دو، اسے کہتے ہیں اسراف کرنا. اسراف اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق خرچ کریں، جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق کھائیں، ضائع چیزوں کا نہ کریں. جب آپ چیزوں کو ضائع کرتے ہیں تو آپ چیزوں کی قدر نہیں کرتے. جب چیزوں کی قدر نہیں کی جاتی تو اللہ تعالیٰ رزق چھین لیتا ہے، اللہ تعالیٰ چیزیں آپ سے واپس لے لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اعتدال پسند ہے، یعنی حد سے نہ گزرا جائے، مطلب نہ آپ اتنے کنجوس ہو جائیں کہ آپ کی روٹی بھی پوری نہیں پڑی، اور نہ آپ اتنے جو ہے سخی ہو جائیں کہ آپ ضائع چیزیں کریں. تو اعتدال سے رہیں. اللہ تعالیٰ کو اعتدال پسند ہے، اور اسراف انسان کے جسم اور اس کے مالی معاملات میں نقصان کا سبب بنتا ہے، اور بعض اوقات ایسے حالات میں پہنچا دیتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا واجبات ادا کرنے بھی مشکل ہو جاتی ہیں کہ اس کے بھی ضرورت کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب سیلری ملی تو ساری کی ساری اڑا دی، سب ہی آیا تو آج سب کچھ ہی خرید لو، اور ایٹ دا اینڈ مہینے کے اینڈ پہ جو 10 days رہ جاتے ہیں ان میں کچھ بھی نہیں بچتا، ایون کہ قرض لینا پڑتا ہے یا کسی سے پیسے لینے پڑتے ہیں اس سے وہ بیمار ہو جائے. تو یہ ہوتا ہے اسراف. اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کو سیلری ملی ہے، اس میں سے آپ نے صرف 10% خرچ کیا، باقی سب کچھ رکھ لیا، تنگی سے آپ کو گزارا ہو رہا ہے، مشکل سے آپ کی چیزیں پوری ہو رہی ہیں، اسے کہتے ہیں کنجوسی. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ جہاں جہاں ضرورت ہے آپ اس کو پورا کریں، اعتدال کے حساب سے چلیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. نہ اللہ تعالیٰ کو بخیلی پسند ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو اسراف پسند ہے. اور جب اسراف کیا جاتا ہے نا کسی بھی نعمت کا، جب اسراف کیا جاتا ہے صرف کھانے پینے کا نہیں، کسی بھی نعمت کا، جب آپ حد سے زیادہ شاپنگ میں چلے جائیں، کپڑے خریدنا شروع کر دیں، تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور یہ چیزیں انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں. پھر وہ چیزیں اللہ تعالیٰ ان سے چھین لی جاتی ہیں، ایسی جس چیز کی قدر نہ کی جا رہی ہو. ایون آپ جب پانی ٹیپ کھولتے ہیں، پانی بھی اگر آپ بے تحاشا بھائی جا رہے ہیں، مطلب کیا مسا کریں اور ٹیپ کھلی ہوئی ہے، پانی چلتا جا رہا ہے، تو یہ بھی آپ اسراف کر رہے ہیں. پانی کے بارے میں بھی حساب ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ پانی کی نعمت دی تھی تو تم نے اس کو ایسے کھول کے رکھا کہ تمہیں فری کا مال ملا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں بھی جو ہے نا وہ حساب کتاب ہونا. تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ہر چیز کو سوچ سمجھ کے جو ہے نا وہ استعمال کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو جائز طریقے سے استعمال کریں. آمین. آیت نمبر 32 ہے، قل، آپ پوچھیں، کل آپ کہہ دیں، من کس نے حرام کر دیا زینت کو، اللہ تعالیٰ کی، التی وہ جو اخرجہ نکالا ہے اس نے، لباد اپنے بندوں کے لیے، وطیبات اور پاکیزہ چیزوں کو، من رزق میں سے. کل آپ کہہ دیں، یا وہ الذین ان لوگوں کے لیے، آمنو جو ایمان لائے، فی الحیات دنیا کی زندگی میں، خالصتاً خالص، یوم دن القیامت قیامت کے، کذالک اسی طرح، نفصل ہم کھول کر بیان کرتے ہیں، الآیات یا آیات کو، لقوم ان لوگوں کے لیے، یعلمون جو علم رکھتے ہیں. آپ کہہ دیں کس نے اللہ تعالیٰ کی زینت کو حرام کر دیا، اور آپ پاکیزہ رزق کو جس نے اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے. آپ کہہ دیں چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے، اور قیامت کے دن وہ خالصاً انہی کے لیے ہوں گی. اس طرح ہم آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ ان سے کہیں کہ رزق میں سے طیب چیزیں، لباس، کھانا پینا وغیرہ حرام کر دیا ہے. رزق کی جو پاکیزگی ہے اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے کون سی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حلال کی ہیں، کون سی حرام کی ہیں، ہم کو بتا دیں. اور جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے ترک استعمال کو درویشی سمجھتے ہیں اور گھٹیا قسم کا کھانا کھاتے ہیں، لباس پہننے ہی کو بڑی نیکی خیال کرتے ہیں. حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس کا اثر اس پر ظاہر ہو. یہ وہی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہو تو وہ آپ کے لباس میں، آپ کے کھانے پینے میں نظر آنا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا فضل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دیا ہے، پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے، تو وہ آپ اپنے اوپر لگائیں، آپ کنجوسی نہ کریں. یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو کوئی نعمت دیتا ہے تو اس کا اثر اس پر ظاہر ہونا چاہیے، اس پر نظر بھی آنا چاہیے کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے، اس بندے کے پاس مال دولت ہے، اس پر نظر بھی آنا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس سب کچھ ہے اور آپ پھر بھی ایسے کپڑے کو سیدھا پہن کے پھریں، غریبوں والا حلیہ بنا کے رکھیں، جبکہ آپ صحیح مالدار ہیں اور لوگوں کو یہ ظاہر ہو کہ آپ سفید پوش ہیں، آپ کسی سے مانگتے ہیں تو آپ بہت غریب ہیں. تو اس طرح کا حلیہ بھی اپنانا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دیا ہے تو آپ پر لگا پہنا ہوا بھی نظر آئے.
تو اللہ تعالیٰ نے زینت کو خود اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے، اللہ تعالیٰ نے زینت کو پاک قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ زینت کی چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی اہل ایمان کے لیے ہیں، قیامت کے روز تو خاص طور پر اہل ایمان کا حق ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت رکھتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی نہ پلاتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نظر میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کافروں میں مل رہی ہے، بے تحاشا مل رہی ہے۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی نظر میں ذرا سی بھی کی کوئی اہمیت ہوتی نا، دنیا کی ذرا سی مچھر کے پر کے برابر بھی اس سے کوئی اہمیت اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی نہ اللہ تعالیٰ پلاتا۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے کہ دنیا لے لو جو مرضی کرو، مطلب دنیا اللہ تعالیٰ کے پھر دنیا کے دروازے کھول دیتے ہیں ان لوگوں پر جن سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اللہ تعلقی کا اظہار کر دیتے ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ ان کو حال پہ چھوڑ دیتا ہے نا، ان کو دنیا میں ہی ڈبو دیتا ہے، مطلب وہ دنیا ہی کے رہ جاتے ہیں، ان کے لیے دنیا کی ہر آسائش، ہر نعمت، ہر چیز اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتا ہے کہ وہ بس دنیا ہی کے رہیں، دنیا ہی میں گم رہیں، دنیا میں ہی ڈوبے رہیں اور دنیا ہی دنیا کرتے رہیں، اور ان کو آخرت کی ذرا بھی پرواہ نہ ہو، وہ آخرت کے بارے میں سوچ ہی نہ سکیں، تو ان کے لیے دنیا بہت وسیع کر دی جاتی ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور جو ہے وہ کافر اس کے لیے جنت ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا صحیح طریقے سے شکر ادا کر سکیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جائز استعمال کر سکیں، اور ہم اسراف کرنے والوں میں سے نہ ہوں، نہ ہی ہم بخیلی کرنے والوں میں سے ہوں، ہم اعتدال پسند زندگی گزاریں، ہم وہ زندگی گزاریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان سے بچائے، جنوں اور جنیوں سے بچائے، اور واش روم میں جانے کی دعا ضرور پڑھ کے جانی چاہیے، کیونکہ جتنے بھی ہمیں واش روم سے ریلیٹڈ جتنی بھی پرابلمس ہوتی ہیں، کانسٹیپیشنز ہوتی ہیں یا پیریڈس کی پرابلم ہوتی ہے، جو بھی پرابلمس ہوتی ہیں اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہم اپنے خیال نہیں کرتے، ہم دعا نہیں پڑھتے واش روم کی۔ یہ بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس چیز سے اپنی پناہ میں دے جسے ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی تھی۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ آمين يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔